نکاح کی فضیلت، نکاح کی فضیلت یہ ہے، نکاح انسان میں شرم اور حیا کو پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ نکاح سے دور رہتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، ویسٹرن اور یورپین کنٹریز میں آپ دیکھیں گے بےہودگی کی حدیں پار کر چکے ہیں، اور وہ زنا کے اندر اور برائیوں میں اتنے گر چکے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو یورپ اور امریکہ کا حال ہے، زناکاری اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کتنے عذاب آتے ہیں جو حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں، جن حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر ان میں شرم و حیا باقی نہیں رہی، جس سے عورتیں بھی حفاظت سے نہیں رہی۔ آپ دیکھیں گے ہم یورپ اور امریکہ کو بہت زیادہ آزاد ملک سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ترقی یافتہ ہے، لاکھوں کیسز وہاں پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں ہر منٹ کے اندر، کرائمز میں، زنا میں، ریپ کیسز، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے ایک سنت کو چھوڑ دیا، نکاح، اور وہ انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ اب اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جب حلال طریقہ نہ ملے تو وہ حرام طریقے کی طرف جاتا ہے، پھر اس سے سماج میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور فساد پھیل جاتا ہے، کرپشن آ جاتا ہے سوسائٹی میں، برائیاں پھیلتی ہے۔ اسلام نے اس کو روکا۔ چلیے اس پر اور بھی آگے باتیں آئیں گی۔ نکاح آدمی کو بدکاری اور زنا سے بچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کرتی ہے، شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے، اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب نکاح کی جن کی عمر ہو جائے نکاح کر لے، اور کسی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے، معاشی حالات ہے، کچھ مسئلہ ہے، ارننگز نہیں ہے، کچھ دوسرے مسائل بھی ہیں، تو کیا کرے؟ پھر وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو آپ عام روزے رکھا کریں، پیر جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں جو 3 دن ہوتے ہیں، 15 13 14 15، یہ روزے رکھا کرے آپ۔ تو یہ روزے انسان کا ڈھال بن جاتی ہے گناہ سے، گناہ سے اس کو بچاتے ہیں روزے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے نکاح کی۔ نکاح جنسی آلودگی، جنسی ہیجان اور شیطانی خیالات و افعال سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ہم نے سنا، جب کسی آدمی کو کوئی عورت خوبصورت لگے اور اس کے دل میں اس کی محبت آئے تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے اور جو ہے وہ اپنی اس سے خواہش کو پورا کرے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی نکاحوں کی حفاظت سب سے اچھے طریقے سے کب کر سکتا ہے؟ جب وہ شادی شدہ ہو، وہ نکاح کر چکا ہو، تو سماج میں جو برائیاں ہیں اس کو آسانی سے اچک نہیں لیتی ہے۔ ورنہ جو انسان نکاح سے دور ہے یا ابھی سوچ رہا ہے کہ کریں گے بعد میں، 30 سال کی عمر ہونے کے بعد، 35 سال پہلے لائف میں سیٹ ہو جاتے ہیں، اور سیٹ انسان کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دو طرح کے ہمارے پاس رجحانات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ بچے بولتے ہیں ارے ہاں یہ بات سر نے بہت اچھی بتائی، ہمارے پیرنٹس کو بتانا چاہیے، جلدی جلدی شادیاں کرو، ہماری برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن دین اسلام، شریعت ہمیں وہ چیزیں بھی سکھاتی ہے سماج اور سوسائٹی کے لیے جو ضروری ہے۔ جیسے اوپر والی حدیث گزر چکی ہے، اس پر زیادہ دھیان نہیں رہتا ہے بچوں کا، کہ اگر جس کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو وہ روزے رکھے، مطلب آپشن دیا گیا ہے۔ مطلب ایک انسان ہے ڈیفینیٹلی اب وہ کوئی چیز کی تیاری کر رہا ہے کہ میں فلاں چیز کو مکمل کر لیتا ہوں، اس کے بعد اپنا نیکسٹ سٹیپ جو ہے نکاح رہے گا، تو جلدی جلدی وہ اپنے فیوچر کو، کریئر کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کام دھندہ بھی نہیں کرتا ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں لوگوں کے بتا رہا ہوں، کام دھندہ کچھ نہیں کرے گا، محنت مشقت کی عادت نہیں ہے، اور بولتا بڑی شان سے نکاح کرا دو میرا۔ مطلب کیا والدین کے پیسے پر بیٹھ کر کھائے گا اور بوجھ بنے گا؟ ہاں وہ شخص بول سکتا ہے کہ میں تو ارن کر رہا ہوں، تھوڑی موڑی کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے روزی، گھر چلا سکتا ہوں، 2 لوگوں کا پیٹ پال سکتا ہوں، خود کا اور بیوی کا، تو اب میرا نکاح کرا دو۔ تو پھر والدین بولیں گے ہاں یہ کچھ سمجھداری والی بات ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو خالی بیٹھے 5 10 سال سے اور بولتے ہماری شادیاں نہیں کروا رہے گھر والے۔ یہ پریکٹیکل چیز ہے، کتاب و سنت میں، قرآن و سنت میں کیا ہے وہ تو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پریکٹیکل چیزیں بھی آپ کو بتانا ضروری ہے۔ تو جلد سے جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیے اور پھر نکاح کی ڈیمانڈ کیجیے آپ، اور اس کے بعد آپ تعلیم آگے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، کچھ ارن بھی کریں اور کچھ پڑھائی بھی کریں
اور فیملی بھی چلائے. آپ بولیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسا کرتے ہیں. چلیے، تو یہ ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو ہے نکاح باہمی محبت اور اخوت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم نے محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب میں اس کو تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں. مطلب ایک آدمی اور ایک عورت، ان کا جب نکاح ہوتا ہے نا، اسلام بولتا ہے محبت کرو. آپ بولیں گے واہ کیا اچھی بات بول رہے سر. اسلام بولتا ہے محبت کرو لیکن شادی کے بعد. سمجھا آپ کو؟ دین اسلام آپ کو بولتا ہے محبت سے رہو لیکن بیوی کے ساتھ، حرام رشتوں کے ساتھ نہیں. وہ تو ہر پل آپ گناہ لکھا جائے گا، ادھر والا لکھتا رہے گا. جب جب ملاقات ہو رہی ہے، آپ کے پاس تو پھول برس رہے ہیں، ادھر عذاب برس رہا ہے، آگ کا عذاب لکھا جا رہا ہے نا. ہم کو اسی میں ڈال کے رکھا ہے نا میڈیا نے، فلموں میں اور ماحول نے، اور ہمارے اسکول اور کالج کی جو کیا کہیں گے اس کو، کرپٹڈ تعلیم ہے، کرپٹ ایجوکیشن ہے، اس نے بھی آپ کو یہی سکھایا ہے. اسکول کے سلیبس میں، نصاب میں وہی چیزیں، بےہودہ چیزیں ڈالی ہوئی ہے. انگلش کے چیپٹرز میں وہ چیز ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھیے قصے کہانیاں ویسے ہی ڈالے ہوئے ہیں. ہر طرف وہی ماحول ہے، تو بچہ کیسے سیکھ پائے گا؟ اور یہ چیزوں سے، قرآن و حدیث سے تو ہم دور ہے. تو دین اسلام بولتا ہے کہ محبت کرو لیکن آدمی اپنی بیوی سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے دوست بولتے تھے یہ شادی سے پہلے جو چلتے ہیں چکر، ان کو LBW بولتے ہیں، لیگ بفور وکٹ، ہے نا. تو بولتے تھے لو بفور میرج، لو بفور ویڈنگ. LBW آؤٹ رہتا ہے، لائف میں آؤٹ ہو جاتا ہے. ختم ہے کیا؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ختم وہیں پر. کیونکہ اس نے اپنے زندگی میں، اپنے حصے میں اس نے گناہ کو لکھ لیا ہے. تو نکاح یہ اصلی محبت ہے. اس میں انسان کو ڈر بھی نہیں ہے نا. لیگل اس کی وائف ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، وہ گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے. اور جو بیچارے رہتے ہیں انلیگل لوگ، دیوار کے پیچھے، جھاڑ کے پیچھے، کوئی آئے رہا تو چہرہ چھپا دے رہے، نقاب باندھ کے جا رہے ہیں. وہ کبھی پردہ نہیں کرنے والی فل حجاب پہن کر جا رہی ہے. یہ لڑکا بھی بیچارہ عرب بن جا رہا، رومال. کبھی وہ کورونا کا پیشنٹ بن جا رہا، وہ ماسک لگا کے گھوم رہا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر دل میں دھک دھک لگی ہوئی ہے، اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا، BP کا پیشنٹ بن جا رہا. ہاں، یہ ایسے لوگ BP کے پیشنٹ رہتے، ہمیشہ ہیبت میں رہتے، کس نے دیکھ لیا. انلیگل کام کریں گے تو 10 نقصانات. امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی دل کی بیماریاں اور ان کا علاج. انہوں نے دینی اعتبار سے لکھی، لیکن اس میں سائنسی اور سائیکولوجیکل وجوہات بھی لکھی. انہوں نے کہا جھوٹ بولنے والے اور غلط کام کرنے والوں کو ہارٹ ڈیزیز جلدی ہوتا ہے. کیونکہ ان کا جو ہارٹ ہے، وہ امام ابن تیمیہ ایک عالم بھی تھے اور سائیکیٹرسٹ بھی تھے، ایک ڈاکٹر بھی تھے. وہ بولتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے کثرت سے اور غلط کام کرتا ہے، تو لوگوں کے ڈر سے اس کا ہارٹ جو رہتا ہے نا، وہ زیادہ پمپنگ کرتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا. اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا، پھر جھوٹ بول دیا، تو اب اس کو کیا بولوں، اس کو کیا بولوں. کیونکہ ایک جھوٹ بنائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ 100 جھوٹ بولنا پڑتے. کہاوت مشہور ہے نا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اور 100 جھوٹ کے لیے 100 بار BP بڑھتا ہے. سمجھے گا آپ کو؟ اس لیے غلط کام کرنا ہی نہیں. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کے راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے گا، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. تھوڑی سی دیر کے لیے انجوائمنٹ لگتا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو مزین کر کے دکھاتا ہے چیزوں کو. مطلب بہت اچھی سجا کے بتاتا ہے گناہوں کو اور حرام کاموں کو. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے. نکاح ذریعہ ہے 2 لوگوں کی اصلی محبت کا. نکاح ذریعہ ہے 2 خاندانوں کے ملنے کا. رشتہ داریاں جڑتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے دور سے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ فائدے ہیں نکاح کی. چلیے، نکاح انسان کے لیے باعث راحت و سکون ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल में औरतें और खुशबू की मोहब्बत डाली गई और मेरी आंख की ठंडक नमाज है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल को खुशबू भी पसंद थी, और औरतें मतलब आपकी जो बीवियां हैं। ये अरब के जो है मुहावरों के तौर पर स्टाइल उनका होता था, इस तरह से जुमले इस्तेमाल करते थे। औरतें बोले तो ये आम बात नहीं है, लोग गलत इस्तेमाल जो है इसका तशरीह करते हैं, जो एंटी इस्लामिक होते हैं। तो ये इससे मुराद आपकी बीवियां हैं। कहा कि मुझे औरतों से मतलब अपनी बीवियों से मुझे मोहब्बत है, और ये तालीम थी सहाबा के लिए भी। ठीक है, तो इंसान अपने वालिदैन के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, वो किससे करे? अपनी बीवी से। उसके बाद उसकी बेटी भी रहेंगी, उसकी बहन भी रहेंगी, तमाम है। लेकिन जो पहला हक होता है माँ के बाद, वो उसकी बीवी का है। ठीक है, चलिए, निकाह से दीन मुकम्मिल होता है। हजरत अनस कहते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मिल कर लेता है, लिहाजा इसे चाहिए कि बाकी आधे दीन के मामले में अल्लाह से डरता रहे। इसे बैहक़ी ने रिवायत किया है। तक़वा, अल्लाह का डर, यह आधा दीन है, और निकाह करना आधा दीन है। कितनी अहमियत है निकाह की, देखिए। निकाह करने के बाद इंसान कई हराम चीजों से अपने आप को बचा लेता है। आप बोलेंगे लेकिन हमने तो देखा कुछ लोग निकाह कर चुके हैं लेकिन बुराइयों में अभी भी फंसे हुए हैं, गुनाह के कामों में अभी भी है। तो उसकी वजह यह कि पहली जो स्टेप थी ना, नियत, वो उनकी सही नहीं थी। सिलेक्शन दीन के मामले में सही नहीं था, तो इसलिए वो आज भी उस बीमारी का शिकार है। तो ये अहम चीज है कि हर चीज को आप याद रखें, हर इल्म को अपने अंदर संभाले, ताकि सही तस्वुर निकाह का आपके सामने आ जाए। चलिए, तो कहा कि नींद जो, माफ कीजिएगा, एक तकवा और दूसरा क्या है? निकाह। ये आधा आधा दीन है। चलिए, जो शख्स गुनाह से बचने के लिए निकाह का इरादा करे, अल्लाह ताला इसके लिए जरूर मदद फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की मदद करना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। मतलब अल्लाह गारंटी देता है कि इन 3 लोगों की अल्लाह मदद करेगा। कौन कौन? नंबर 1, वो गुलाम जो आजादी हासिल करने के लिए अपने मालिक से मुआहिदा करना चाहे। एक पुराने जमाने में जो सिस्टम था, मालिक और गुलाम, तो गुलाम को टास्क रहता था कि भाई इतना इतना अमाउंट तुम मुझे दे दो, तुम आजाद हो जाएंगे। और वो ईमानदारी से उतना पैसा जमा कर रहा है, मालिक को धोखा भी नहीं देता है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे आजाद होना है, उसके लिए मैं इतना अमाउंट आपको दूंगा, और वो मेहनत करके कमा कर उसको दे देता है, और वो आजादी चाहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। ये उस जमाने में था, आज तो नहीं है सिस्टम। दूसरा, बुराई से बचने की नीयत से निकाह करने वाला। जो आदमी ये दिल में नीयत रखता है कि अगर इस बुरे माहौल में मैं रहा बगैर निकाह के तो मुमकिन है कि मैं गुनाहों में पड़ जाऊंगा, इसलिए वो जल्द से जल्द कोशिश करता है। लड़कियों के लिए तो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मर्दों के लिए ज्यादा है। लड़कों के लिए कि मुझे जल्द से जल्द पढ़ाई मुकम्मिल करना है, जल्द से जल्द एक अच्छा सा जॉब तलाश करना है, नौकरी तलाश करना है, अर्निंग का कोई सोर्स निकालना है, या अभी लंबी पढ़ाई चलने वाली है तो कोई मैं पढ़ाई करते हुए साइड में एक जॉब करूंगा जिससे कुछ अर्निंग हो जाए कि 2 लोग फैमिली चला सकूं। ऐसी नीयत, जिसकी उसकी नीयत क्या है? वो नीयत नहीं रहना कि भाई अपना चल रहा है किसी से तो आप कुछ ना कुछ हाथ पैर मारना पड़ेगा। ये माहौल में जो चलता है ना आजकल, ये चक्रों में लोग, इंसान अपनी क्या करते हैं, करियर भी बर्बाद कर लेते हैं। कई बच्चों को देखा मैंने, कई नौजवानों को देखा मैंने, बस फिल्मों का असर, बोले उनको देखे हमको, हाँ समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद मुलाकातें हुई, बोले फिर अब बोले निकाह करना है, तो अब क्या करता मैं, पढ़ाई तो बोले अब कुछ जम रही नहीं, तो मैं छोड़ देता, पेट्रोल पंप पे लग जाता, मैं एसटीडी पे लग जाता, रिसेप्शन पे लग जाता, मार्केटिंग में लग जाता, समोसे की दुकान डाल देता, होटल खोल देता, पान टपरी खोल देता। ये धंधे पानी जितने मैंने बताए कारोबार बुरे नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ और सलाहियत भी, जिससे आप कुछ और अच्छा भी कर सकते थे, लेकिन आपने एक गलत डिसीजन लेकर गलत ख्वाहिश पूरी करने के लिए, कि आपकी नीयत निकाह की इस तरह से नहीं थी जिस तरह दीन इस्लाम आपसे चाहता है, जो मतलूब है, जो एक्सेप्टेड है। तो ये गलत रास्तों से आप जाएंगे तो दुनिया में भी परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन नीयत यह कि निकाह इसलिए करना है कि मुझे बुराइयों से बचना है, और उसके लिए आप कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है आपके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला,
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. تو 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. چلیے، نکاح نسل انسانی کا بقا کا ذریعہ ہے. نکاح سے انسان کی نسلیں آگے چلتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. کچھ لوگ بولتے ہیں بیٹا نہیں ہے تو نسل آگے کیسے بڑھیں گی؟ بیٹی سے بڑھیں گی نا. بیٹی کی بھی نسل جو رہیں گی وہ اسی سے کہلائیں گی نا. نام اس کے شوہر کا آئے گا لیکن نسل تو اس کی باقی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، بیٹوں کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن آپ کی نسلیں باقی رہی. اور انہی کی نسل سے آنے والے کون؟ امام مہدی. آج کل تو کوئی بھی دعویٰ کر رہا. یہ سب بیکار چیزیں. حدیث میں واضح ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے رہے گا اور یہ پڑے گاؤں میں آ رہے ہیں یہاں پر. برابر ہے. واضح حدیث میں اللہ کے رسول کے خاندان سے رہے گا. مشابہت میں اللہ کے رسول جیسے نام، باپ کا نام اللہ کے رسول کے والد کا نام، ماں کا نام اللہ کے رسول کی والدہ کے نام جیسا رہے گا. عرب کے خاندان سے رہیں گے وہ. ٹھیک ہے، تو نسل باقی رہی نا. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس سے نسل بڑھتی ہے آگے نکاح سے اور یہ ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں. جو اولاد ہوتی ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ نیک عمل کرتے ہیں، والدین کو اس کا اجر ملتا ہے. قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کثرت پر فخر فرمائیں گے. حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے دیکھیں گے امتیوں کو تو آپ فخر محسوس کریں گے. لیکن ہم نے پھر وہ یورپ اور امریکہ کی سازشوں کے شکار ہوئے. ہم نے بھی شروع کر دیا ہم دو ہمارے دو، چھوٹا پریوار ہوتا ہے سکھی پریوار. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سلوگن چلتے ہیں نا. اولاد کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. جو بولتے ہیں نا صرف 1 یا 2 بچے ہونا چاہیے، غلط ہے. اللہ کے رسول فخر کریں گے جن کے پاس اولادیں زیادہ ہوں گی، لیکن دین کی تعلیم کے ساتھ. ورنہ کچھ علاقے ایسے بھی کہ بچوں کو پیدا کر کے چھوڑتے جا رہے ہیں. ہاں، بیچارہ صرف شرٹ پہن کے گھومتے رہتا گلی میں. ایسے کچھ علاقے دیکھے ہوں گے آپ نے. تعلیم تربیت کچھ بھی نہیں ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا ایسا کیوں، بچے ایسا کیوں گھوم رہے؟ اونلی شرٹ بیچارہ چھوٹا بچہ. ارے بولے کہاں بار بار ڈائپر کا خرچہ. بولے تو میں نے کہا پھر پورے گلی میں جو نل مارتے پھریں گے ایسے ہی؟ تو مطلب عجیب بات ہے ایک دم. بولے ہاں نا. بولے پھر بار بار کون اس کا جو ہے پینٹ یا اس کا جو رہے گا پیجامہ وغیرہ چینج کرنے کا ٹینشن ہی نہیں. ایسا پسند نہیں کیا اسلام نے. جاہلت کی زندگی اسلام پسند نہیں کرتا ہے. سوال ہوگا، پوچھ ہونے والی ہے والدین سے کہ بچوں کو کیسی تعلیم دی. شرم، حیا، پاکیزگی، طہارت، ہر چیز کا سوال ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کی اس سے پوچھ ہونے والی ہے. تو ایک طبقہ ہمارے پاس ایسا ہے اور دوسرا تھوڑا پڑھ لکھ لیا تو بس 2 سے زیادہ بچے نہیں. کیوں؟ اسٹینڈرڈ ہے. کوئی 2 بچے سے زیادہ نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ جسمانی صحت خراب ہو جائیں گی. کوئی 2 بچوں سے زیادہ نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ زیادہ بچے رہیں گے تو ایجوکیشن اچھے سے نہیں ہوگا. کچھ الگ الگ ریزن سے. جبکہ ایسا نہیں ہے. بچے زیادہ ہونے سے پرابلم نہیں آتی ہے. پرابلم ہوتی ہے ان کو صحیح تعلیم نہ دینے سے. کسی کو 2 ہی بچے ہیں لیکن تعلیم اچھی نہیں دی تو تعلیم سے مراد اچھا کانوینٹ اسکول نہیں. تعلیم سے مراد اس کو اخلاق، ایٹیکیٹس، مینر، بڑوں کا ادب، سماج اور سوسائٹی میں ایمانداری سے زندگی گزارنے والا انسان، سٹیزن بنانا. یہ ہے تعلیم. اس کو بولتے ہیں تعلیم. اچھے لوگ، اچھی تعلیم ہوگی، بچے زیادہ بھی ہوں گے تو مسئلہ نہیں ہے. تعلیم نہیں ہوگی، 2 بھی رہیں گے تو وہ برباد کر دیں گے. تو یہ اہم چیز ہے. تو کثرت اولاد، اس سے اللہ کے رسول فخر کریں گے اس شخص پر. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. نکاح کی اہمیت. نکاح نہ کرنے والا